بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد۔ آواز تھوڑی سلو کریں، وصل پیدا ہوئی۔ کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ۔ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی جرت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلات کے بعد پوری مسجد میں جتنے سادات بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وجود مسعود کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ علاقے کی معزز و محتشم شخصیات، سیاسی، سماجی، مذہبی زندگی کے مختلف شعبوں سے آپ حضرات وابستہ ہیں، اور بزم رحمت للعالمین کے نوجوانوں نے بڑی عقیدت کے ساتھ آج کی اس محفل کا انعقاد کیا، اہتمام کیا، اور میرے برادر مکرم حسن بھائی نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے یہاں پر آنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی اس کوشش کو، کاوش کو قبول فرمائے۔ یہاں جو نو عمر بچے ہیں وہ کثرت سے نظر آ رہے ہیں، یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، جڑی غیرت مند یوتھ ہے وہ ساڈے نال ہے۔ کیونکہ آپ تو اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہیں کہ مستند رستے صرف وہی مانے گئے۔ جی ٹی روڈ، مستند رستے صرف وہی مانے گئے۔ ناموس رسالت کے جو مجاہدین تھے، مجذوب فطرت حضرت بابا گامہ حیات رحمت اللہ تعالی علیہ نے 3 دن تک ٹرالا روک کے رکھا، اور یہ مرید کے کو شرف حاصل ہوا کہ مرید کے نے حضور کے مہمانوں کی، راج کے مہمان حاصل کی۔ مرید کے نو کنے تقریریں ذکر کرنا سی، مرید کے دنا کنے لگنا سی، لیکن قیامت تک جدوں یہ تاریخ دے سنہری اور آپ ہیں جے الٹے پلٹے جان گے تو مرید کے دا ذکر بڑے اچھے لفظاں یاد کیتا جائے۔ اور ایک گل تسی آج دی تاریخ نوٹ کر لو، آج دا وقت نوٹ کر لو، آن والے 30-40 سال تو بعد یہ تواڈے اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے،
لوگ چراغ لے کر تلاش کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے خاتم حسین رضوی کی زیارت کی. لوگ آپ کے ہاتھ چومنے آئیں گے، تسی اتنے خوش نصیب ہوئے، تسی اتنے وڈے بابے دی زیارت کی. اور جس نے جو یہ کہے گا میں تے ہاتھ بھی ملا ہے، لوگ کیوں دے ہاتھ بھی چوم. یہ بات نوٹ کر لیجیے، بس یہ ایک مقدر کی بات ہے، کسی کو آج سمجھ آ رہی ہے، ایک قسمت دی گل ہے جی. اے بچن جی انہوں نے سبز رنگ دیا مبارک چادریں بغداد شریف کی نسبت علیاں رکھی ہیں، تو ان کو دیکھ کر مجھے وہ اعتراض کرنے والوں کا ایک اعتراض یاد آ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ٹی ایل پی بچوں کی جماعت ہے، نکے نکے بال ہیں، نکے نکے بال ہیں، بالوں دی جماعت ہے. تاریخ نہیں نہ پڑھی اپنی، تو میں نے کہا تم تاریخ پڑھو تو تمہیں تاریخ بتائے گی کہ جب ابو جہل میدان میں آیا، جنہوں نے ابو جہل لمحہ پایا وہ بھی دو بچے ہی سن. آج آپ کے ساتھ تقریر نہیں، آپ کے ساتھ آلے دل کریں گے، آلے دل، محبت کی باتیں. بس آپ یہاں یہ زمین بڑی زرخیز ہے دلوں کی، تو بس چونکہ انڈور پروگرام ہو رہا ہے تو اس میں آواز ایک مناسب حد تک وہ اس کی انشاءاللہ آؤٹ پٹ بہت اچھی ہوگی. میں آپ کی خدمت میں ایک نصیحت جو رسول اللہ نے حضرت مولا علی کو فرمائی، بس اس نصیحت پر میں کلام کروں گا آپ سے، جتنی دیر میرے مالک چاہیں گے توجہ ہوگی سرکار کی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بابا جی حضرت امیر المجاہدین حضرت مولا علی کی اولاد میں سے، یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں. سید نہیں ہے، علوی ہیں، مولا علی کی اولاد میں سے. حضور نے نصیحت فرمائی حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. اور رسول اللہ کے جملے جی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا. میں تو حیران ہوتا ہوں لوگوں پر. اے تنبی چک پروگرام نکے پراواں دیاں تنبیاں پڑھن لے، جہاں بھی چار بندے بٹھائیں گے تو کہیں گے جی نبی ہم جیسے. یہ تمہاری تبلیغ ہے، یہ تمہاری تحقیق ہے، یہ تم نے قرآن پڑھا ہے. اور جتھے بیٹھ گے سورہ کاف دی آیت نو بار بار اس کو دہرائیں گے. جی آخری آیت ہے جی قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیں میں تمہاری جیسا ہوں، میں تمہارے جیسا ہوں. یہ ان کی تبلیغ. پھر ہمارے بھی سنی بولے بالے جنہیں لایا گلی دن ہل ٹر چلے، پھر آ کر کہتے ہیں امام صاحب کو پوچھتے ہیں، امام صاحب کو پوچھتے ہیں جی دسو جی وہ فلانا بندہ کہہ رہے تھے جی مرزا جیلمی ایسے باتیں کر رہا تھا تو اس کا کیا جواب ہے؟ میں کیا چلیا تو اسی آیت نو غور نال پڑھ لے، جس آیت دے اندر او عیب تلاش کر رہے ہیں سانو اسی آیت دے اندر نبی پاک دیاں صفتاں نظر آ رہی ہیں. ایک صوفی گزرے، صوفی سرمد، وہ کہتے ہیں سرمد غم عشق بل حوث را نہ دہند، سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہند. وہ کہتے ہیں سرمد اے عشق رسول ہر ایک نو نہیں لگتا، سوزے دل ہر ایک کو نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں کیسے؟ تو فرماتے ہیں تو ویکھیا ہوئے گا کہ جدوں لائٹ بلدی ہے تے مکھی بھی اتنے آ کے بہندی ہے، تے اس تو بعد پروانہ بھی آندا ہے، لیکن فرق ہے کہ مکھی اتنے بیٹھے گی پیشاب کر دے گی ٹیوب لائٹ دے تے، پروانہ آ کے انج گھوم کے دیتے فدا ہو کے مر جائے گا. سوزے دلے پروانہ، سوزے دلے پروانہ، پروانے کے دل کا جو سوز ہے وہ مکھیوں کو تو نہیں نہ ملتا. سوزے دلے پروانہ مگسرا نہ دہن، عمر بایت کے یار آیت بکنار،
اے بڑی لمبی عمر چاہیے یار نو اپنے وال متوجہ کرن واسطے. لوگ کہندے ہیں راتوں رات ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے. فرمایا نہیں ایک عمر چاہیے. اس نے کہا کتنی عمر؟ کہا اس کے لیے پگڑیاں بھی کھلوانی پڑتی ہیں, اس کے لیے نومبر اور دسمبر اور جنوری میں ٹھنڈے کمبل بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں, اس کے لیے 4 شیڈول اور پرچے بھی کٹوانے پڑتے ہیں. پھر جا کے آواز آندی ہے روح جب ان کی پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ دیکھو ہمارا فقیر آیا. تسی آپ لاؤ توجہ سبحان اللہ. یہ اچھی بات ہے, مطلب وہ ساؤنڈ پہ بھی لگتا ہے نعرہ, لیکن میں نے ملک صاحب کو بتانا تھا کہ ٹی ایل پی والے رعایتی نمبر نہیں لیتے. توجہ سبحان اللہ. بزدل بندے کا کام نہیں ہے. ویسے بھی تقریر میں کر رہا ہوں, کام پہ آپ کی کیوں ٹانگ رہی؟ ابھی تو میں نے تقریر کی نہیں. پریشان نہیں ہونا, جڑی رات اندر ہے وہ اندر ہی آئی. ایک وقت ایسا بھی آیا یہاں میں تقریر کر کے نکلا لیا سے تو یہاں بندوق رکھی اگلوں نے, ادو میں نہیں مریا, لکھی نہیں سی وینج کر کے میں ڈاکو ویکھے نہ انہیں ماسک پایا سی تھے نہ سانوں نے کیا جی اکھاں بند کرو. ویسے ایسے موقعوں پر سب سے پہلے آنکھوں کے آگے پٹی رکھتے ہیں, نہ انہیں سانوں ساڑیاں اکھاں تے پٹی رکھوائی, نہ اسی انہوں کیا کہ تو ماسک کیوں نہیں پایا, میں تو تینوں پہچان رہے ہیں. انہیں بس ایتھے کوڑے دے ہوتے انہیں اپنا انگوٹھا رکھیا سی. اتنا ایک سیکنڈ دا مسئلہ ہوتا ہے. میں انہوں کیا گل سن, میں تقریر ڈاڑی تاں کردا کہ میں خادم رضوی دا شاگرد ہاں, کر کام اپنا کردا کیوں نہیں ہے. جو دیکھی ہسٹری میں نے تو کامل یقین آیا, اور جنہیں مرنا نہیں آیا انہیں جینا نہیں آیا. جو لبیک سے جلے وہ ہم سے 6 کلومیٹر دور ہو کر چلے. اس لیے ہمارے بابا جی تو بیٹھے ہی ایسے جناب. اب یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے, کوئی بھی چیز لکی چھپی نہیں ہے. کڈو فیض آباد کی ہسٹری جناب, ساڑھے بابا جی ہیں واہ واہ سلامت رہیے. اور ہم نے تو ایسا دور بھی دیکھا ہے جی, میں عراق میں تھا ابھی 2 ہفتے پہلے, تو آواز آ رہی تھی جی 1 لگی ہے, پھر دوسرا بیان آیا 3 لگ گئی ہے, تیسرا آیا جی 4 لگ گئی ہیں جی, 5واں آیا جی گھٹنے کو چوما ہے, 6واں آیا جی پنڈلی کو چوما ہے, 7واں آیا کہ چھو کے گزر گئی, 8واں آیا جی کپڑوں کے اندر سے نکل گئی, میں بچ گیا. اور ہماری قوم کو پتہ, میں آپ سے کوئی مذاق نہیں کرنے, ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے. ہماری قوم کہتی چھڈو جی مولویوں نے سانو کی دینا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا دینا ہے. گڈی سرکار نے جڑی دیتی وہ اندر کتاب پئی ہے صحیح بخاری شریف. جڑا بندہ ویکھنا چاہتا ہے, جڑا بندہ کہندا جی مینوں حوالہ تکن دا ول آندا ہے, حوالہ نوں میں وکھا کے جاواں گا, اس تو پہلے میں نہیں جاواں گا. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احتبس فرسا, فرمایا جنہیں گھوڑا تیار کیتا میدان جہاد جان واسطے, تے گھوڑا میدان جہاد قیامت تک کے فرمان حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں. فرمایا گھوڑا ٹردے چھوٹا پیشاب بھی کردا گیا تے بڑا پیشاب بھی انہیں کر چھڈیا, یعنی لید بھی کیتی تے نال چھوٹا پیشاب بھی کیتا, تے گیا میدان جہاد دے اندر. فرمایا قیامت والے دن جدو رب ترازو لائے گا تے میزان عمل دے اندر اس کا چھوٹا پیشاب بھی تولا جائے گا اور اس کی لد کو بھی تولا جائے گا. سنو مسلمانوں, میں آپ سے کیا باتیں کرنا چاہتا ہوں. بابا جی تانوں کہہ کے گئے ساڈے نال کھلو جاؤ, ساڈے ورگے نہیں لبڑے نے. میں آپ سے یہ باتیں کرنا چاہتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں ٹی ایل پی کو ووٹ دینے سے کیا ہوگا. میں کیا جلیا جڑا گھوڑا میدان جہاد جاندا ہے, جدوں قیامت والے دن رب فرشتیاں نوں فرمائے گا دی لد نوں تولو, تے مقدر تے ناز نہیں کردا کدھر لد تول رہی ہوئے گی, تیری پرچی رسول اللہ دے نام تے دتی ہوئی بھی تول رہی ہوئے گی. یہ بڑا بدنصیب آدمی, اس کو تو الف باتا سا بھی نہیں آتی جو یہ کہتا ہے جی لبیک کا نعرہ سیاسی ہے. لیاؤ سارے نعرے ایک میدان دے اندر رکھو, کائنات ارض
سما میں ایک کوئی نعرہ ایسا ہے لبیک، تسی اجی لانا شروع نہیں ہوندے، فرشتے سواب پہلے ہی لکھنا شروع کر دیں. ہولی بولو، ہولی بولو، صدر تھانہ نیڑے ہی ہے، ہولی بولو. توجہ، اکھیاں میٹ کے کمبن نالوں اکھیاں کھول کے مریا جائے، چپ رہ کے بھی مر جانا ہے. جاؤ جا کے اسپتال ویکھو، وڈے وڈے بندے چپ ہوئے تے نال ہی خبر آندی انا للہ و انا الیہ راجعون. جننے بھی مرے نے چپ ہو کے مرے نے. اکھیاں میٹ کے کمبن نالوں اکھیاں کھول کے مریا جائے، چپ رہ کے بھی تے مر جانا ہے. جلیو لبیک والے نال ٹر کے مریا جائے، مرن تا چج تے آوے نا. توجہ، حضور نے نصیحت فرمائی حضرت مولا کائنات، بس اس نصیحت نو انج بن لو جی. اے جویں پہلے وقتاں دے اندر حضور دا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمایا علیکم بدین العجائز، فرمایا تہاڈا دین انج ہونا چاہیے جویں بڈھیاں کڑیاں دا عقیدہ ہوندا ہے. تے عقیدے دا مطلب ہوندا ہے گنڈ مارنا. اے جی عقیدہ ہے گنڈ مارنا. اے میں ہن ہاتھ نال ماری ذرا زور لا کے اے نہیں کھلے گی تے پھر کیویں کھولاں گے؟ کی کہندے ہو ہتھاں دیاں لائیاں دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نہ تے اے اینوں دنداں نال کھولاں گے. تے جے تہاڈے چوں کوئی تگڑا آدمی او گنڈ لا چھڈے پھر دو چار بندے مل کے کھولن گے تے او کہے گا او بڑے تگڑے بندے نے گنڈ ماری ہے. یار او اس بندے دا کوئی جوڑ کر سکدا ہے جے عقیدے دی گنڈ صدیق اکبر نے ماری ہوئے، جے عقیدے دی گنڈ مولا علی نے ماری ہوئے. پریشانی ان کو ہو جن کی پشت پر ایجنسیاں کھڑی ہیں. سانوں کوئی اب یہ بھی ایک ہوندے نا پھل جڑی چڑھ دیں، کہتے ہیں جی خادم حسین رضوی جو ہے پلانٹیڈ تھے، پلانٹیڈ، ان کو ایجنسیوں نے تیار کیا. میں کہ جننے پیسے منگ دیں میں تینوں دیاں گا ایک اور تیار کروا دے. اگر یہی گل ہے، اچھا تو کہتے ہیں مولانا حضرات جو ہے نا یہ کرسی کے لیے سیاست کر رہے ہیں. مرید کے میں آیا، اگلے نے میں صوفے تے بٹھایا. جس کرسی کے لیے تم بھٹکتے پھرتے ہو، کبھی کس کے دروازے پر، کبھی کس کے دروازے پر، کبھی کس کے دروازے پر. اگر مقابلہ کروانا نا تو ساری دنیا کے جو صدر اور پرائم منسٹر ہیں، صدر اور وزیر اعظم، ان کے تاج لے آؤ مینار پاکستان. خرچہ داتا صاحب کریں گے. تاج لے آؤ مینار پاکستان، ایک ترازو میں ان کے تاج اور ان کے جتنے تحائف ہیں توشہ خانے سمیت سارا کچھ رکھ دو. مقابلہ کروانا ہے نا تسی انہاں دے تاج رکھو، اسی اپنے بابا جی دی جتی رکھ چھڈاں گے. کیا بات ہے! اج بھی ساڈے بابا جی دی، بلکہ قیامت تک ساڈے بابا جی دی. کیا بات! سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ، توجہ. اے تواڈے چ کوئی چودھری ہے تے دسے نا جڑا ہاتھ نہیں چک رہا، یا تانوں کوئی بریانی دے ڈبے تے کسی نے بلایا. اے وقت آن لگے نے انا للہ و انا الیہ راجعون تو بعد ہاتھ ویسے ہی اگلے کفن وچ پا چھڑ دین. اے دونوں انگوٹھے بھی بن سکدے تے ناسن چ روئی بھی اگلے رکھ چھڑ دین تے اکھاں وچ کر چھڑ دین. اودوں کوئی کہے جی اب میں لبیک کا نعرہ لگانا چاہتا ہوں، نہیں نہیں، آج لے ان کی پناہ. کی نام ہے تہاڈا جی؟ تسی نعرہ لایا کی نام؟ محمد معاذ. ابو جہل نو جنہاں نے لمیا پایا سی نا انہاں چوں ایک حضرت معاذ بھی سن. تے میرا کامل یقین ہے کہندا ہے کہ اے پیر صاحب بھی نہیں ہیں تے مولوی بھی نہیں ہے. مولویوں کو نعرے نہیں لگدے، مولوی بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے، سجادہ نشین بھی نہیں ہے، تے خانقاہ بھی کوئی نہیں، گدی بھی وڈی انہاں دی کوئی نہیں ہے. تے میں بھی لاہوروں انہاں نو نال نہیں لے کے آیا، تواڈے ایتھے دا ہی منڈا ہے. تے اے اگر اتنے کھل کے نعرے لا رہے، اے تے ایک گل مینوں سمجھ آئی ہے کہ جڑا بندہ درس نظامی نہیں بھی کیتا نا کوئی مسئلہ نہیں، 4 دن بابے دیاں تقریراں سن لے، بابا انہوں بم بنا کے رکھ چھڑدا ہے.
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. بلے 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 فقتلو. لو جی ایدہ جواب بھی توجہ، ایدہ جواب بھی اے بابا نہ رہلا رہا، ایدہ جواب بھی دتا کلندر لاہوری نے، فیلسوف مشرق نے. تے اقبال پیدا ہی بابا جی واسطے ہویا ہے. سانو تے ہی دسیا گیا جی چین بھی ہمارا، عرب بھی ہمارا، بس اے اقبال دی ایک ہی صبح لپے آتی ہے دعا بن کے. باقی جو کچھ اقبال نے لکھیا پڑھیا بابا جی نے. تے علامہ اقبال نو پوچھا جی بڈھا بندہ کیویں نعرے لاندا ہے؟ تے علامہ نے فرمایا میں تینوں جواب دینا، جلال عشق مستی نئے نوازی، جمال عشق مستی بے نیازی، کمال عشق مستی ظرف حیدر، ظرف حیدر، زوال عشق مستی حرف راضی. فرمایا جڑا بندہ قیامت تک تینوں حضور دی محبت دے اندر پھڑکتا آیا نظر آئے، سمجھ لویں یہ دی کنڈ مگر مولا علی دا تھاپڑا لگیا. اور دل سے عشق او توانا می شود، خاک ہم دوشے سریا می شود. اقبال کہندا ہے دل ریڑاں دے مربے تے گاجراں دے مربے تے کشتے تے بادام تے اس طرح دیاں دیسی گھیو تے انڈے کھان دے نال مضبوط نہیں ہوندا. فرمایا بندہ دلیر ہی اودوں ہوندا ہے جدوں دل دے اندر نبی پاک دی محبت پیدا ہو جائے. توجہ اے ہن افساب پرسوں ترسوں بندے اتھوں کہن گے او جناب رات تو پنڈ دے اندر بندے کتھوں آ گئے سن؟ تے ایدا جواب بھی مولوی حسن نے نہیں دینا، ایدا جواب بھی بابا جی دے کے گئے. بابا جی نے فرمایا لوکی سوچتے ہی رہن گے کہ لوکی کتھوں آئے سن. ہاں لوکی سوچتے ہی رہن گے کہ بندے کتھوں آئے سن. جناب فرمایا انہوں نے دس چڑھنا کی محمد سے وفا تو نے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ایک کوئی نصیحت کی تھی جی سرکار نے، 3 نصیحتاں کی حضرت مولا کائنات انہوں چو ایک انہوں بن کے فرمایا دین انج دا ہونا چاہیے عقیدہ جویں بڑھیاں پڑیاں دا ہوندا ہے. کیویں کھل کے تنوں مثال سمجھاواں. اس علاقے دے اندر یا مرید کے کوئی 70 یا 75 سال دی خاتون ہوئے تے ہوئے غوث پاک دی ملنگنی، ہر مہینے 11ویں شریف دیندی ہوئے. سبحان اللہ. جس کو غوث اعظم سمجھ میں نہیں آتے وہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آتے. اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. تو امریکہ مینگو لینے جاتے ہیں. اللہ تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، تو آپ اللہ کے ولیوں کے پاس مدد مانگنے کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا جب رب شارق سے زیادہ قریب ہے تو مکے کیوں جاتے ہو؟ نہیں، جن قبروں کے پاس آپ جاتے ہیں وہاں تو قبروں کے اندر ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. میں کہا جے قبراں خالی ہوندیاں تے سوالاں دے جواب تیرے پیو نے دینے. تہاڈی قبر خالی ہو سکتی ہے وٹو صاحب، تہاڈیاں قبراں خالی ہو سکدیاں. ساڈا بابا کہہ کے گیا ہے 1000 سال بعد بھی آ کے کوئی نعرہ لائے گا میں اندروں جواب دیا گا. چلو یہ چھوٹے چھوٹے سپرے بھی ساتھ ساتھ کرتا جا رہا ہوں. یہ ذرا پھر پتہ نہیں کدوں آنا ہے تو کدوں موقع ملنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو 75 سال دی کوئی کڑی بڈھی ہوئے تے غوث پاک دی 11ویں ہر مہینے دیندی ہوئے، انہوں کوئی وابیاں دے مدرسے چ پڑھی کڑی ٹکر پوے کہے جی اما جی یہ بدعت ہے، یہ تو شرک ہے، تو یہ تو حرام ہے. اما جی دیاں گلاں سن کے یا مرزا جیلمی دا کوئی کلپ سنا چھڈے نہیں دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے. تو اما جی کی کہن گے؟ اما جی دا رد عمل کی ہوئے گا؟ اما جی اس کڑی دی گل سن کے نا تو انہوں کہن گے سن کے تسلی نہ، پھر اس تو بعد کہن گے بوری بسترا چپ تے نکل جائے.
وہ کہے گی جڑی میں تبلیغ کی تھی دا کی ہویا؟ اما کہے گی مینوں تیری گل دی سمجھ ہی نہیں آئی، جدوں تک زندہ رہاں گی غوث پاک دی یاروی دیندی رہاں گے، بس بات ختم، بس چک نکل جائے۔ اے عقیدہ ہوندا ہے، اے کیڑا عقیدہ ہے جناب؟ مرید کے پہنچے تے اور، سادوں کی پہنچے اور، تے کاموں کی پہنچے اور، تے گجرالے پہنچے تے بالکل ہی خالی ہو گئے۔ اے بھی کوئی عقیدہ ہے؟ عقیدہ ہوے جڑا حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پرکھ کریا کرو، تسی سمجھدار لوگ ہو۔ لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں جی طارق جمیل بڑی میٹھی تقریریں کرتا ہے، میں کہتا ہوں اجی تک پرکھ ہی نہیں ہوئی خادم رضوی تے طارق جمیل دے اندر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ممکن نہیں کہ محکوم ہو آزاد کا ہمدوش، ممکن نہیں محکوم جڑا حکمرانہ واسطے ٹوپیاں لا کے تین دعا مانگ رہے، ایک ہوے جڑا حکمرانہ واسطے ٹوپیاں لا کے تے ٹی ویوں تے بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے، اور ان کے لیے دعا مانگ رہے جو کہتے تھے ہم تمہیں بھون کے رکھ دیں گے، آج ریٹائرمنٹ کے لیے کہہ رہے ہیں ہمیں وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ چاہیے۔ کیوں؟ سنا نہیں تھا بابا جی نے کہا تھا جنا یار خرید نہ کیتا مولوی ہونے پلے ایتھے اوتھے دوئی جانی پینے انہاں نو کھلے۔ بیٹھے ہاں، پیسوں کے لیے نہیں آئے ہوئے، ایسوں کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں ممکن نہیں کہ محکوم ہو آزاد کا ہمدوش، وہ بندہ افلاک یہ خواجہ افلاک۔ بابے دا مقابلہ کون کرے جناب؟ توجہ لو جی، گل لمبی ہو گئی، مزاج تو ہٹ کے حضور نے ارشاد فرمایا یا علی کن غیورا، فرمایا علی سا لکھیں نہ گھٹ ہو سکتے ہیں نہ ود ہو سکتے ہیں، لیکن فرمایا علی ایک گل یاد رکھی، جتنے سا بھی جینا ہے نہ غیرت نہ جینا ہے۔ اے نصیحت کی تھی سرکار نے مولا علی نے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ روزانہ 6، اب تو زمانہ ہی آ گیا ٹیک 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 ٹیک، اور شام کو بندے بتا رہے ہوتے ہیں تمہیں پتہ ہے آج میں 6775 واری درود شریف پڑھا، تو گن کے درود شریف پڑھ دیں حضور پہ، تو احسان کیتا ہے؟ سب کو بتاتے پھرتے ہیں جتھے بیٹھن کے اے لو تسبیح رہی ہے جی، دیکھیں میں کتنی باری پڑھ چکے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ اے کام اتنی باری کریں، سرکار نے یہ نہیں کہا کہ روزانہ 26 پارے پڑھنے، حضور نے فرمایا علی غیرت نال جینا ہے، اور غیرت پتہ ہے کیا؟ مولا علی کی فرد ایک مثال، گال ختم۔ حضور کی بزم لگی ہوئی ہے غزوہ بنی نذیر کے موقع پر، تو صحابہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ علی نظر نہیں آ رہے۔ یہ مطلب ہے صحابہ بھی ادو خوش ہوندے سن جدوں مجمع دے اندر انہوں نے مولا علی نظر آندے سن۔ اور ساڈے شیخ پورے دا ایک بابا گزریا بڑا پرانا، بڑا اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے لکھاں کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ او جڑا بھی کام کردے سن نال ہی صبح اٹھ کے پٹھے پان جانا ہے، تیار کٹن جانا ہے، تو یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا یا، تو ان کو ایک نان سٹاپ مل گیا جی، کہنے لگا یا علی نہیں کہنا جائز۔ وہ کہنے لگے یار مینوں انہاں بحثاں دا نہیں پتا، بہرحال میں مولا علی نو خدا تے نہیں مندا، میں خدا دی عطا دے نال میں مولا علی نو مشکل کشا مندا، میں ذاتی طور تے تو انہاں نو مشکل کشا نہیں مندا، میں تے عطائی طور تے انہاں نو مشکل کشا مندا کہ اللہ نے انہاں تے فضل فرمایا۔ وہ کہے نہیں کہنا چاہیے نہیں۔ وہ کہنے لگے جا اپنا کام کر۔ وہ اگو کدھر ویر پیا، وہ کہنے لگے جی اگر علی سچا ہے تے جے علی مشکل کشائی کردا ہے تے جے تواڈے علی دے اندر پاور ہے تے پھر اپنے علی نو کہو کہ میری لت پان کے انہیں کوئی گلن تے نہیں، اے تے اہل مکہ کہندے سن جناب اگر آپ انکان اول حق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ کو کہیں آسمان سے ہمارے اوپر پتھر نازل کرے۔ یہ کیا مزاج ہوا؟ وہ کہنے لگا جی اگر علی کے اندر پاور ہے تو علی کو کہو کہ میری وہ ٹانگ توڑ کر دکھائے۔ بابے نو کدھر چڑھیا غصہ تے بابے دے ہاتھی ڈنڈا سی کٹ کے دوویں پن چھڑی۔ شیخ پورے دا بابا سی کٹ کے دوویں پن چھڑیاں۔ وہ کہے میں نے تو کہا تھا کہ علی کو کہو، تو تم نے خود یہ کیوں کام کیا؟ وہ کہنے لگے نکے نکے کماں تے علی مشکل کشا نو نہیں بلائی دا، اے تے علی دے ملنگ بھی کر لیندے نے۔ مولا علی نو ادو سدا ماری دا جدو خیبر دا بوہا چکنا ہوئے۔
شیعہ کہتے ہیں جی سنی علی علی نہیں کرتے. میں نے کہا ہاں ہاں صرف یہ ہے کہ چرس پی کر نہیں کرتے, سرخ دھاگے باندھ کر نہیں کرتے, کڑے اور چھلے پہن کر نہیں کرتے. ہم علی علی کرتے ہیں, سینہ ٹھوک کر کرتے ہیں, مسجد میں بیٹھ کر کرتے ہیں, باوضو ہو کر کرتے ہیں. نعرہ حیدری, جڑا نہ بولے گنگا ہو جائے. نعرہ حیدری. ہاتھ بھی چکو, کسی دے ہاتھ قیمتی ہیں تو مینوں دسے. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. ایران کو لوگ پیسے لے کے حیدر حیدر کرنا ہو رہے تے بابا جی دے نال عشق کر کے حیدر حیدر کرنا ہو رہے. سبحان اللہ. اچھا میں لگتا ہے تمہیں ویکسین دی ڈوز بابے نے لائی ہے, کارڈ بھی تہاڈا جعلی نہیں ہے. اور بابا جی تے آل حضرت 2 ڈوزاں کٹھیاں لانے. پہلے تے 28 دنوں دا فاصلہ ہوندا سی, دوسرے دن بندہ ٹریا ہوندا سی اللہ کول. بابا جی کٹھیاں تے آل حضرت کٹھیاں دونوں ڈوزیں, اور ادھر بھی نہیں لگاتے, دل کے اندر لگاتے ہیں. پہلی حب اہل بیت کی ہے, دوسری غلامی صحابہ کی ہے. اور واٹ از دا ڈیفینیشن آف سنی؟ سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنی اس کو کہتے ہیں جو خواب میں بھی بے ادبی نہ کرے, جو خواب میں بھی بے ادبی نہ کرے, جنہوں ماں نے جم کے چٹیا نہیں ہے, وہ صحابہ دے خلاف بولتا ہے. اور اہل بیت کے خلاف بولتے ہو, تمہارے پاس بڑا ہی وقت ہے تو تحقیقہ نہیں کرنی, بیٹھ کے اتنا کہنا ہے یا رسول اللہ آپ دے صحابہ دے اتے بھی سلام تے آپ دے اہل بیت دے اتے بھی سلام. لو جی صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ علی نظر نہیں آ رہے. اگر حضور نے نہیں فرمایا میں تمہارے جیسے ہوں, تمہیں نظر نہیں آ رہے تو مجھے کیسے نظر؟ اے جڑی قائد پڑھتے ہیں سورہ کاف, دین نمانا بشرم مثلکم, میں تمہاری طرح ہوں, میں تمہیں. میں کہا کمینیاں پوری آیت کیوں نہیں پڑھتا؟ ان نمانا بشرم مثلکم تینوں نظر آ رہے, اگے یوہا الیہ کیوں نہیں نظر آ رہے؟ نال ہی ہے نا یوہا, ایسے بشر ہیں جن پر وحی آتی ہے. ساڈے استاد صاحب تھے ایک شعر پڑھتے ہوندے سن, فرماندے سن ہے ایک سرکار دا بوہا, ہے ایک سرکار دا او بوہا, جتھے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوہا. ہے ایک سرکار دا او بوہا, جتھے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوہا. سونے دا ہر ایک لفظ زبانی, ان ہوا الا وحی یوہا. توجہ, حضور نے نہیں فرمایا تانوں نظر نہیں آ رہے تو مینوں بھی نظر نہیں آ رہے, بلکہ آپ نے فرمایا دعوہ, فرمایا پریشان نہیں ہونا, فإنہ فی بعض شأنکم, وہ تمہارا کوئی ضروری کام تھا وہ کرنے گئے تے ہونے آ رہے ہیں. تھوڑا جا وقت لنگ گیا تے مولا علی دے ہاتھ دے اندر ایک دھون سی, تے آ کے تو حضور دے سامنے پٹک کے ایک کھوپڑی این تھلے سٹ چھڈی. حضور نے فرمایا کس کی گردن لے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اے ازوق کے تے انہیں آپ دے خیمے وال تیر سٹیا تے میں نو ویکھ لیا, اے آپ دے خیمے وال نشانہ بنا رہا سی نیزے دا تے تیر دا, یہ بڑا ماہر تیر انداز اور نیزہ بازی میں بڑا مشہور تھا. تے میری نظر دے تے پے گئی, تو میں جا کے دوڑ لائی, تے میں کیا نبی دے خیمے وال تیر سٹ کے علی کو لو بچ جائیں, اتنا ہنیر نہیں پیا. ہاں جڑا خیمے دے مسئلے دے اندر اتنا سینسٹیو ہے, وہ ناموس رسالت پر کتنے سینسٹیو ہوں گے. بلے بلے. اور ایس حدیث دے راوی بھی مولا علی ہیں. اے جڑی حدیث ہے نا منصبن, اس دے کرنٹ تائی ہے کہ دے راوی مولا علی ہیں. تسی تے آج کمال کر چھڑے, کمال کر چھڑے. جی ایسی یہ یعنی یہ درجہ حرارت
اور یہ جو 12,000 وولٹ کا کرنٹ ہے نا، اسی میں آپ نے رسول اللہ سے وفا کرنی ہے جی۔ اچھا، میں بغداد شریف بیٹھا ہوا تھا یہ نومبر کے مہینے میں ہی، تو ایک شخص میرے پاس آیا، بڑا لہیم جسیم، اونچے لمبے قد والا شیر جوان، تو انگریزی مینوں نہیں آندی، تو آ کے مینوں کہنے لگا میں ساؤتھ افریقہ سے ہوں اور میں بابا جی سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور کہنے لگا ہمیں بابا جی کی تقریریں پنجابی میں زبانی لا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں کیا ہو رہے میں کہہ رہے ہوئے، میں کہا کوئی جملہ تینوں یاد ہے تو سنا، چیک کریے، میں تو نہیں کہہ رہے اپنے کو ہی۔ تو میں نے کہا کوئی جملہ یاد ہے بابا جی کا جو پنجابی میں کہتا ہے؟ ابھی سن لیا۔ اور سامنے غوث پاک کی دہلیز، تو غوث پاک کی طرف اشارہ کر کے کہتا تسی کی سمجھو میں غوث پاک دی بارگاہ میں چھڈوں ہاں؟ کہنے لگا مجھے بابا جی کی تقریر کا پنجابی جملہ بھی یاد ہے۔ میں نے کہا کوئی ایک سناؤ تاکہ میں جا کر پاکستان والوں کو بتاؤں۔ وان ٹون کے کہنے لگا وہ جو بابا جی نے کہا نا جڑا حضور دے بارے چوں چاں کرے انہوں چنڈ مار دینی ہے۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہمارا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا کام جو دین کا ہم نے فلاں ملک میں بھی کیا، فلاں ملک میں بھی کیا، فلاں ہمارے نمائندے فلانی زبان بھی جانتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے فضل سے بابا جی کا کام دنیا کے 200 ملکوں میں جا رہا ہے اور پنجابی زبان میں جا رہا ہے، روک سکتے ہو تو روک لو۔ تگڑے ہو کے بابا جی دی تحریک دے نال کھڑے ہونا ہے، نہ تانوں روٹی اے تانوں کھلی ڈلی گل کر کے دس رہے جی اسی روٹی کپڑے مکان دا وعدہ تواڈے نال نہیں کر رہے، اے تانوں سیدھی گل دس رہے ہیں، لیکن ایک چیز دا وعدہ ضرور کر رہے ہیں، اج بابا جی دی تحریک نال کھڑے ہو جاؤ، کل حضور دے سامنے تانوں شرمسار نہیں ہونا پے، بس حضور دے سامنے تسی سر چوک کے جاؤ گے حاضر یا رسول اللہ۔ ہاں انہوں نے مجھ سے ایک پرچی مانگی تھی، میں نے کہا حضور انہوں نے ایک پرچی مانگی، میں نے کہا جی چھوٹا ووٹ بھی تہاڈا ہے تے بڑا بھی تہاڈا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی اسی چھوٹا لبیک نو دیتا تے وڈا دوسری پارٹی نو، میں کہا قربانی دا گوشت ہے۔ ایک ووٹ واسطے تسی منتاں کروائیاں، کول رکھو اپنا ووٹ، اسلام اپنی پاور سے کھڑا ہے اور ایک نہ ایک دن آنے انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آنا ہی آنا ہے، یہ آنا ہی آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی برکت سے ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو آباد فرمائے۔ آپ کو ایک بندہ میں نے کہنے لگا نقشبندی صاحب تہاڈی گھڑی دی جڑیاں سوئیاں نا وہ ٹھیک نہیں، میں کہ نقشبندی ہیں اے سوئیاں بالکل ٹھیک ہیں، کہندا جی کیویں ہے؟ میں کہ ٹائم مدینہ شریف دا رکھیدا ہے، بالکل سیٹ تے اے غیرت دی گل ہے جی، بابا جی دی غیرت دیکھو جی۔ اچھا سیکنڈ 5-6 ہی ہوندے جے تسی ڈیسیژن لینا، 5 یا 6 یا 7 سیکنڈ ہی تسی ڈیسیژن لینا ہے کہ ادھر یا ادھر۔ لاہور مشورہ ہویا جی 2017 دے اندر جدوں نون لیگ نے ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، فیض آباد دے اندر ختم نبوت دی قانون دے اندر ترمیم دی کوشش کی گئی، جامع مسجد رحمت اللہ العالمین دے اندر سارے بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں کی کرنا چاہیے۔ ہاں جی تہاڈی کی رائے؟ فلانے رکن شورا بولے یوں ہونا چاہیے۔ اچھا جی آپ کیا کہتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ استاد صاحب اپنے سکندرانہ ادائیں اور کلندرانہ جلال، توجہ، ویسے سبحان اللہ، ویسے ایک آپس دی گل ہے، آپس دی نہیں ہے، یہ جس کو چاہے مرضی بتا دیں، بابا جی دی ہر شے بے مثال، لیکن اس شے دا بھی مل نہیں نے جی، جڑی میں تانوں کر کے دسن لگیا۔ بابا جی دی ہر ادا نوں لکھاں سلام، لیکن بابا جی جڑا سپیکر چینج کردے سن نا یہ بھی مثال کوئی نہیں تھی۔ بس تو جب پنجابی تقریر کرتے سن تے واشنگٹن دا جڑا ڈی سی ہے نا جمعے نوں، وہ جدوں تقریر دا ترجمہ انگریزی چ کرواندا سی تے اودی پتلون دے اندر پیشاب نکل جاندا سی۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی عیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا۔ اچھا شاہ جی قبلہ مشورہ ہو رہا جی، تو تہاڈی کی رائے؟ تہاڈی
40-50 بندہ بیٹھا جی, سب نے اپنی اپنی رائے دیتی جی, پریس ریلیز کر دی جائے, پریس کانفرنس کر دی جائے, گیند بابا جی کو کورٹ میں جی, آپ کی کیا رائے؟ سنو جی, مجدد اس کو کہتے ہیں, مجدد اس کو کہتے ہیں. پوچھا جی بابا جی اب آپ کی کیا رائے, کیونکہ ڈیسیژن اس پر ہی ہونا تھا. بابا جی رحمۃ اللہ تعالی نے بیٹھ کے میرے کو رائے پوچھتے ہو, میری رائے یہ ہے کہ میری وہیل چیئر کا رخ فیض آباد موڑ دیا. بس میری رائے یہ ہے کہ وہیل چیئر کا رخ, ان کا جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. فرمایا کیا ہو جائے گا, مالک تگڑے ہون تے کانے نہیں لگتے. پانچ سیکنڈ لگے جی, 17 بس فیض آباد کیا گئے بابا جی کہ بابا جی کا فیض پوری دنیا میں عام ہو گئے. ایک کرنل صاحب تھے, انہوں نے میری گاڑی اسلام آباد سے میں آ رہا تھا, انہوں نے وہ پیچھے اینک ٹوٹی ہوئی تھی, میرے کو اس دن پتہ چلا گاڑی دی بھی اینک, وہ دوسری طرف سے جا رہے تھے, سیکیورٹی میں ان کی ذمہ داری تھی. تو انہوں نے دیکھا ادھر سے اینک ٹوٹی ہوئی گاڑی جا رہی, ان کا ڈاکو جا رہا ہے, وہ اگوں مڑ کے 20 کلومیٹر, تو انہوں نے آ کے بندوق چلتے چلتے گڈی چو باہر این کر کے کہنا گڈی روکی, کہنے لگے تے چوری دی گڈی, میں کہ کیوں چوری, کہنے لگے اینک ٹوٹی ہے. میں انہوں نے بڑا سمجھایا کہ یہ گڈی سرکار دی ہے, وہ کہنے لگے نہیں اس کا ٹیسٹ ہوگا, لیبارٹری ہے جی اسلام آباد کے اندر, اتنے گڈیاں دا بھی ٹیسٹ ہوگا. سبحان اللہ. ایک لاہور کے اندر لیبارٹری ہے جامع مسجد رحمت للعالمین, اتنے بھی ٹیسٹ ہوگا. لوگ کہتے ہیں جدو بھی ناموس رسالت کا مسئلہ آتا ہے لبیک کرے آگے آتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں کہتا جی کھوتیاں دی بھی قربانی لگی, کبھی خنزیراں دی بھی قربانی لگی, کہتے نہیں لگتی. میں نے کہا جس طرح حرام مال کی قربانی نہیں نہ لگتی, اسی طرح ناموس رسالت کے اندر 2 نمبر مال نہیں چلتا, 22 کیرٹ کا سونا چلتا ہے. فاقتلو ہو, ذرا زور نال کہو تاکہ اتنے جڑے دور دور مرزائی کدھر بیٹھے ہو باں باں کرن اور پوچھن کی ہو گیا جی کہ بس میں رحمت للعالمین کے نوجوانوں نے کیا کر دیا. جواب آئے کچھ نہیں کیا, محمد عربی کے غلام شیر بن کر میدان عمل میں آ چکے. بابا جی سے لوگوں کی جلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بابا جی دکانداریاں بند کر گئے, لیکن بابا نوازن تے آیا تو پھلاں والے نے نواز گیا. پھلاں والے کا کاروبار ہسٹری جتنا نہیں ہویا ہوئے گا جتنا بابا جی دے آن تو بعد. دکانداریاں صرف 2 نمبر مولویاں دیاں تے 2 نمبر پیراں دیاں بابے نے بند کی. اپنی دم تے پیر آوے تے چیف کی آواز امریکہ تک جاندی ہے. ناموس رسالت کا مسئلہ ہے تو کہتے ہیں ہم امن کی بات کرتے ہیں. کون سے امن عالم کی بات کرتے ہو؟ وہ امن کون سا امن ہے جس میں حضور کی عزت کی بات نہ ہو؟ امن چاہتے ہو تو پھر حضور کی عزت پر بات کرنا سیکھو, اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں کچھ نہ کہیں تو پھر رسول اللہ کی عزت کے مسئلے میں تم نے چون چان نہیں کرنی, ورنہ لبیک والے تمہیں تن کے رکھ